बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ धमाका खेज पेशरफ्त के साथ। नाज़रीन, इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद न होने पर इमरान खान ने इम्पोर्टेड सरकार और इसके आलमी सरपरस्त अमरीका के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है, जिस पर वाशिंगटन और लंदन में और नई दिल्ली में खतरे की घंटियां बज गई हैं। सूरत हाल ऐसी तशवीशनाक हो गई है कि पाकिस्तान में अमरीकी और बरतानवी सफीरों की दौड़ें लग गई हैं। अंदर की जो सूरत हाल है, अंदर की स्टोरी है, वो आज हम पहली बार वाशगाफ अंदाज में आपके सामने पेश कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो है नाज़रीन, बहुत खास वीडियो है आज ये कि बहुत बड़ा धमाका हो गया है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसके पसे पर्दा क्या कहानी है वो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि ये मामला क्या है और इतनी हंगामी सरगर्मियां क्यों अचानक शुरू हो गई हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में नाज़रीन जो ईवान इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशें हैं, जिन्हें पावर कॉरिडोर्स भी कहा जाता है, वहां ये सरगोशियां क्यों शुरू हो गई हैं कि मालदीव में तो ट्रेलर था, पूरी फिल्म जो है वो पाकिस्तान में चलेगी। और ये भी बताएंगे कि चीन, रूस, अमारात, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और कतर की तरफ से कितनी बड़ी बड़ी ऑफर्स की जा रही हैं और इमरान खान को अगले 10 बरस का इक़्तिदार देकर पाकिस्तान किस तरह आलम इस्लाम में एक कायदाना किरदार हासिल कर सकता है और एशिया और अफ्रीका का बहुत बड़ा एक मरकज बन सकता है तजारत का। इस एक्सक्लूसिव वीडियो की तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम हस्बे दस्तूर हस्बे मामूल जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं उनसे ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, जो इमरान खान ने ऐलान जंग किया है, इस हवाले से हमारे कुछ साबिक कालम थे जो हम कलम कहानी के नाम से रोजनामा और साफ में लिखते रहे हैं। आल पाकिस्तान जो उनका एडिटोरियल पेज है उस पर शाया होता है हमारा कालम, और जो हमारी वीडियोस हैं इनमें भी हमने साबिका वीडियोस में इमरान खान किस तरीके से अल्लामा इकबाल का शाहीन साबित होने जा रहा है और किस फलसफे पर वो चल रहा है, क्योंकि लोगों को उसकी सियासत की समझ नहीं आ रही। उसकी सियासत का हवाला देते हुए हमने साबिका वीडियोस में और साबिका कालम में ये 2-3 अशार लिखे थे इकबाल के। कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि आप किसी वीडियो में उनकी दोबारा तशरीह करें और उनको जो मौजूदा हालात में इमरान खान की पॉलिसी है उसके साथ मिलाकर डिस्कस करें। तो इसका जो हमारी वीडियो है एक्सक्लूसिव, जो इसकी एक्सक्लूसिव मालूमात हैं जो अभी हमने आपके साथ शेयर करनी है, उनके बाद एंड में जो इकबाल के चाहने वाले हैं और इमरान खान के मतवाले हैं, इमरान खान के टाइगर्स हैं, उनके लिए हम इन 2-3 अशार की पूरी तशरीह भी बयान करेंगे। शेर अब हम एक दफा पढ़ देते हैं, तशरीह जो है इसकी वो आपको इस वीडियो की आखिर में मिलेगी, फिर आपको पूरी वीडियो सुनना पड़ेगी। नाज़रीन, पहला शेर ये है, शेर कि हो जिस दिल में हक के लिए मरने की तड़प, हो जिस दिल में हक के लिए मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे, फूंक डाले ये जमीनों आसमाने मुस्तआर, और फिर इस खाकिस्तर से आप अपना जहां पैदा करे। और दूसरा शेर है, तेरा तन रूह से ना आशना है, तेरा तन रूह से ना आशना है, अजब क्या आह तेरी नारिसा है, तने बेरूह से बेजार है हक, खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है। और 2 शेर मजीद हैं कि जिस खेत से दहकां को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उम्र के दरो दीवार हिला दो। नाज़रीन, इन अशार की गुफ्तगू की तशरीह ये हम एंड में, और किस तरीके से जो इमरान खान की मौजूदा हिकमत अमली है जो लोगों को समझ नहीं आ रही, वो इन अशार के तनाज़ुर में समझ आएगी आपको कि किस तरीके से जो इकबाल ने असली जो सच्ची तब्दीली और हकीकी तब्दीली और इनकलाबी तब्दीली का जो रास्ता बताया है उस पर इमरान खान अमल कर रहा है। उसी के तहत पीटीआई की जो ततहीर हो रही है, इसमें इमरान खान को बज़ाहिर लोग समझ रहे हैं कि पीटीआई का खात्मा हो रहा है, पीटीआई का खात्मा नहीं हो रहा। पिछली वीडियोस में हमने आपको
آپ کو بتایا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کو تیزاب سے غسل دیا جا رہا ہے، اور جب تیزاب میں زیورات کو اور سونے کو غسل دیا جاتا ہے تو جو میل کچیل ہے وہ دور ہو جاتا ہے، پھر خالص سونا بچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک خالص سونا بچنے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے پوری تفصیل اور تشریح اینڈ میں اس ویڈیو کو ہم آپ کو بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آج کا یہ جو بہت بڑی دھماکہ خیز پیش رفت ہے، اعلان جنگ ہے کپتان کا، امریکہ، بہادر اور برطانیہ اور انڈیا کا یہ جو گٹھ جوڑ ہے، اور ان کے جو یہاں پہ پاکستان میں سہولت کار ہیں ان کے خلاف۔ اب پہلے اس کی تفصیل سن لیں۔ ناظرین، پاکستانی رائے کے جو سروے ہیں ان میں امپورٹڈ حکومت کی سرپرست پی ڈی ایم جماعتوں کی عوامی مقبولیت میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ جو نئے سروے کروائے ہیں خود امریکہ اور برطانیہ نے، کیونکہ ان کے بہت سے سٹیک ہے پاکستان میں، اور وہ بہت کنسرن ہے انہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، چین اور شمالی کوریا کی تو ہر کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اعلانیہ امریکہ کے ساتھ محاذ آرائی میں الجھے ہوئے ہیں، تو انہیں اگر آپ خصوصی تشویش والے ممالک قرار دیتے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن پاکستان جو بظاہر امریکی اتحادی بھی ہے، اور جہاں امپورٹڈ حکومت بھی پرو امریکہ ہے، اور اس پی ڈی ایم جماعتیں ہیں وہ بھی امریکہ کی سہولت کار ہیں، تو پھر امریکہ کو پاکستان کے حوالے سے یہ تشویش ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور پھر پاکستان کو چین اور شمالی کوریا کے ساتھ بریکٹ کر کے باعث تشویش والے ممالک کی کیٹیگری میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اب آپ کو ہماری سٹوری کی سمجھ آ گئی ہوگی کیوں دوڑیں لگی ہیں ان کی، کہ صورتحال ان کے کنٹرول سے نکل رہی ہے۔ نواز شریف، زرداری اور فضل الرحمان کے لیے تو ڈراؤنا خواب ہے ہی، لیکن جو پاکستان کو امریکی کیمپ میں ہر صورت میں رکھنا چاہتے ہیں انڈیا، بھارت اور برطانیہ اور امریکہ، تو یہ جناب اسے صورتحال ہے۔ ناظرین، یہ ایکسکلوسیو خبر تھی، اس لیے ہم نے سوچا کہ تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائے۔ آپ کو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ معاملات اس طرح نہیں ہیں جس طرح یہ جو پاکستان کا کنٹرولڈ اور بکا ہوا بکاؤ میڈیا، جو مین اسٹریم میڈیا ہے، وہ صورتحال آپ کو بتا رہا ہے۔ یہ بالکل صورتحال نہیں ہے، اور یہ لوگ صرف آپ کا حوصلہ توڑنا چاہتے ہیں، اور پاکستانی عوام کا یہ جو بدلا ہوا موڈ ہے، امریکہ اور اس کے سہولت کاروں کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں اس نے۔ ناظرین، بڑی ایکسکلوسیو خبر آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اس لیے ایسی خبریں اگر آپ نے بر وقت ریسیو کرنی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، تاکہ ہماری جو خبریں ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، آخری آپشن کے طور پر ملک میں مارشل لا نافذ کرنے کی جو سازشیں ہیں وہ بہت تیز ہو گئی ہیں۔ اس حوالے سے جو مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ہماری تازہ ترین ویڈیوز اس حوالے سے مزید بھی آئیں گی، تاکہ جو اندر کی خبر ہے وہ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین، میچ کے جو آخری اوورز ہیں وہ جوں قریب آ رہے ہیں، عمران خان نے بھی اب کھل کر کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ عمران خان کی اس جرأت رندانہ سے ایک بہت اور بڑی خبر ہم ناظرین آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ عمران خان کی اس جرأت رندانہ پر ماسکو سے بیجنگ تک اور تہران، انقرہ اور ریاض تک سنسنی دوڑ گئی ہے کہ ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہے، اس کی اپنی جان کو بھی خطرہ ہے، وہ جیل میں بند ہے، اس کی ساری قیادت جیلوں میں بند ہے، اور جو باقی بچی ہوئی ہے وہ روح پوش ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ بہت بڑے حوصلے اور جرأت اور دلیری کی بات ہے کہ وہ اکانومسٹ میں ایک کالم لکھتا ہے اور دنیا کی جو سپر پاور ہے اس کو مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ اس نے میری حکومت ختم کی سازش کر کے سائفر کے ذریعے۔ تو ایک طرف تو یہ افراتفری ہے، لیکن داد و تحسین داد و تحسین پر مشتمل گفتگو ہو رہی ہے عمران خان کے حوالے سے، بیجنگ میں، ماسکو میں، تہران میں، انقرہ میں، ریاض میں، اور ایشیا میں ابھرنے والے جو نئے اسٹریٹجک بلاک کے دارالحکومت ہیں، اب ان میں صرف 1 پوائنٹ ایجنڈے پر غور شروع ہو گیا ہے، اور وہاں پر اب یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ عمران خان صرف پاکستان کے لیے یا مسلمانوں کے لیے اہم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عالمی اثاثہ ہے، وہ پورے ایشیا، یورپ اور افریقہ کے لیے ایک امید کی کرن ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ سینٹر پوائنٹ ہے اس پورے اسٹریٹجک بلاک کا، اور اسے امریکہ، برطانیہ اور بھارت کے رحم و کرم پر عمران خان کو اور اس اتنے قیمتی اثاثے کو جو دنیا کی عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس پیش رفت کے بعد، اس غور و فکر کے بعد ناظرین، ذرائع کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگلے 1-1.5 ہفتے کے دوران چین اور سعودی عرب کی طرف سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ واضح اور دو ٹوک گفتگو کیے جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔
اس کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی کہ مارشل لا لگنے جا رہا ہے، جو بھی کوئی بات ہوگی، لیکن عمران خان کی سلامتی اور پی ٹی آئی کے تحفظ کے حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا کہ اگلے 1-1.5 ہفتے کے دوران یہ جو نیا اسٹریٹجک بلاک ہے ہمارے دوست ممالک کا، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے دو ٹوک بات کرنے جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اب ان اشعار کی پر گفتگو کرتے ہیں جس میں اگر آپ نے حقیقی تبدیلی لانی ہے، حق کے لیے لڑنا ہے، تو پھر کیا حکمت عملی ہونے چاہیے، یہ ان چند اشعار میں اقبال نے، شاعر مشرق نے، حکیم الامت نے بیان کی ہے۔ فرمایا، ہو جس دل میں حق کے لیے مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور پھر اس خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ اس میں ناظرین بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ نے حق کے لیے جد و جہد کرنی ہے، حق کے لیے مرنے کی تڑپ اگر آپ میں ہے، حق کے لیے جد و جہد کرنے کی آپ میں جوش ہے، جنون ہے، تو اس کا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے، یعنی اپنی جو کمزور آدمی ہے، کمزور سیاسی جماعت ہے، کمزور کام ہے، وہ حق کے لیے نہیں لڑ سکتی۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اپنی جماعت میں، آپ اپنی ذات میں، آپ اپنی قوم میں، آپ اپنے ملک میں، آپ اپنے سسٹم میں، آپ اپنی حکومت میں جان پیدا کریں اگر آپ حق کے لیے لڑنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کمزور ملک، کمزور قوم، کمزور سیاسی جماعت، کمزور سیاسی کارکن، کمزور سیاسی قیادت بالکل حق کے لیے نہیں لڑ سکتی۔ وہ صرف نعرے لگا سکتی ہے، احتجاجی مظاہرے کر سکتی ہے۔ جو حق کے لیے حقیقی انداز میں لڑنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کریں۔ اچھا بھی اگر جان پیدا کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ یہ پھر دوسرے شعر میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ فرمایا کہ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور پھر اس خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں۔ تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں ناظرین، اس لیے ہم تھوڑی تفسیر بیان کریں گے کہ پھونک ڈالے سے مراد یہ ہے کہ اس کو آگ لگا دے، اس کو نظر آتش کر دے، پھونک ڈالے۔ یہ زمین و آسمان مستعار، مستعار کہتے ہیں ادھار، یعنی کسی سے لی ہوئی چیز کو، ادھار کو مستعار کہتے ہیں۔ اور یہ زمین و آسمان یعنی آپ کے جو ٹوٹل اثاثے ہیں، آپ کی جو کل کائنات ہے۔ اگر آپ سیاسی جماعت ہیں تو آپ کی کل کائنات آپ کی قیادت ہے، آپ کے سیاسی کارکن ہیں، یہ آپ کے زمین و آسمان ہیں۔ اگر آپ ایک ملک ہیں تو آپ کے جو تمام ادارے ہیں، آپ کا جو پورا نظام حکومت ہے، آپ کی جو معیشت ہے، آپ کی جو صدارت ہے، آپ کا جو دفاع ہے، یہ آپ کا زمین و آسمان ہے۔ اگر آپ ایک فرد ہیں تو آپ کا جو جتنا بزنس ہے، جو آپ کا کاروبار ہے، وہ آپ کا زمین و آسمان ہے۔ تو پھونک ڈالے یعنی جو اگر یہ ساری چیزیں آپ نے کہیں سے ادھار لی ہوئی ہیں تو آپ اس کو آگ لگا دیں۔ پہلے مصرے کا مطلب یہ ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ عمران خان کی جو سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ اسٹیبلشمنٹ سے مستعار لی ہوئی تھی 2014 کے عام انتخابات میں، 13 کے عام انتخابات میں، 2018 کے عام انتخابات میں، کہ انہوں نے اپنے جو الیکٹیبلز تھے اس میں گھسائے ہوئے تھے، اپنے لوگوں کو اس میں انہوں نے ڈالا ہوا تھا، اہم عہدے ان کو دلوائے ہوئے تھے۔ جب حکومت عمران خان نے بنائی تو بھی جو اہم وزارتیں تھی، اہم عہدے تھے، تو یہ جو مستعار لیے ہوئے لوگ تھے، جو عالمی اور قومی اسٹیبلشمنٹ یا جو مخالف، جو اس علاقے کے جو مافیاز ہیں، جو کارٹلز ہیں، ان سے جو مستعار لیے ہوئے لوگ تھے، ان کو عمران خان کو اہم عہدے دینے پڑے، بلیک میل ہونا پڑا۔ تو پھر اب کیا طریقہ کار تھا کہ اگر عمران خان حق کے لیے لڑنا چاہتا ہے تو پہلا کام اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اقبال نے کیا مشورہ دیا ہے؟ اقبال نے یہی مشورہ دیا ہے کہ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، یعنی یہ جو مانگی ہوئی دولت ہے، یہ جو مانگی ہوئی طاقت ہے، اس کو آگ لگا دے۔ اور عمران خان نے یہی کیا ہے۔ لوگوں کو عمران خان کے اس فارمولے کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اس نے، اقبال نے جو رستہ بتایا، اور یہ اصل رستہ ہے ناظرین، دنیا کی کسی بھی جگہ پر اگر آپ نے انقلاب لانا ہے تو اس کا پہلا طریقہ کار یہی ہے کہ پہلا بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی سیاسی جماعت میں، آپ کو اپنے کارکنوں میں، آپ کو اپنی سیاسی قیادت میں جان پیدا کرنی ہوگی۔ اگر آپ میں حق کے لیے لڑنے کی، مرنے کی تڑپ ہے تو
जान कैसे पैदा होगी कि ये जो समझ लें कि एजेंट है आपके अंदर, आपने उनसे जान छुड़ा लेनी है। अर्थुरल ड्रामा आपने देखा होगा कि उसमें भी वो पहला काम ये करता है कि वो गद्दारों से जान छुड़वाता है कि जो उसके अंदर होते हैं लेकिन दुश्मन से मिले हुए होते हैं। इमरान खान भी इस मरहला फिक्र पर इस वक्त चल रहा है। उसने कोई नहीं कहा कि आप इन लोगों को अपनी जमात में रोकें, जो इलेक्टेबल्स थे या जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे या जो माफियाज के लोग थे, जो कार्टल्स के लोग थे, जो भी छोड़कर जाना चाह रहा है वगैरह जाएं 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 जाएं। यानी एक तरीके से उसने समझ लिया कि जो ये मांगी हुई इस इलीट थी, जो मांगी हुई ताकत थी, सियासी ताकत थी या मुआशी ताकत थी, कहते थे ये जनाब एटीएम है, अलीम खान भी एटीएम है, तरीन भी एटीएम है इमरान खान की, वो सारी एटीएम को भी उसने फूंक डाला है। जो भी उसके मांगी हुई जन्नत थी ना, उसको उसने आग लगा दी है। इकबाल के शेर पर वो चला है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसे असली कामयाबी नसीब होगी, क्योंकि वो असल रास्ते पर चल रहा है। अच्छा, और फिर क्या फरमाया आखिरी शेर कि जब वो इन सब चीज़ों को आग लगा देगा और फिर इस खाकिस्तर से आप अपना जहां पैदा करें। जब उसकी जमात जल गई, उसको आग लग गई नाज़रीन, तो फिर जो खाकिस्तर कहते हैं राख को, पंजाबी में कहते हैं सवा, अब जो वो राख बची हुई है उस राख से अब पार्टी तो सारी उसकी जल गई है, अब इस जली हुई जमात में से एक जहान वो पैदा करेगा, वो उसका अपना जहान होगा। और वो जहान पैदा करने में इसने जो इतना बड़ा कारनामा किया, इतना बड़ा रिस्क लिया नाज़रीन इकबाल ने, इकबाल के इस फलसफे पर चलते हुए इमरान खान ने, कौम ने इसकी समझ लें कि पजीराई की है और आज कौम उसके साथ इस तरह डट कर खड़ी है कि अमरीकी सफीर भागे फिर रहे हैं। तो ये बड़ा मसला बना हुआ है क्यों, इसलिए कि उसने सच्चे रास्ते पर चला है। और अगर इमरान खान आज जीत कर आता है, अगर पुरानी पीटीआई थी ना नाज़रीन जो 2018 वाली या 2013 वाली, तो वो अगर हुकूमत में आई थी तो उस हुकूमत को कंट्रोल करना आसान था कि उसके अंदर मुस्तआर ली हुई ताकतें थी, कुव्वतें थी, इलेक्टेबल्स थे। अब अगर ये पीटीआई बरसर इक़्तिदार आएगी तो इसको कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो सारे जानसार किस्म के लोग हैं, इमरान के बचे हुए हैं, या कारकुन हैं या वुकला हैं। फिर यानी पीटीआई के अंदर उनके जो एजेंट हैं वो नहीं होंगे, फिर वो गद्दार नहीं होंगे, फिर वो इमरान खान के बाजू कैसे मरोड़ेंगे, कैसे उसको मजबूर करेंगे। ये सूरत हाल बनी हुई है। और ये सूरत हाल किस लिए बनी है कि इकबाल वाला जो रास्ता था, जो हकीमुल उम्मत वाला रास्ता था, इमरान खान ने इकबाल के शाहीन बनकर वो रास्ता अपनाया है। लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही। कई लोग कहते हैं इमरान खान बेवकूफ़ है, वो बेवकूफ़ नहीं है नाज़रीन, वो हकीकी तब्दीली चाहता है इस मुल्क में, और वो इसी तरह आ सकती थी जिस तरह इकबाल ने करा। अब दूसरा शेर अब हम बयान करते हैं कि तेरा तन रूह से ना आशना है, अजब क्या आह तेरी नारिसा है, तने बेरूह से बेजार है हक, खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है। ये भी इकबाल ने फरमाया, जो पहला शेर है कि हो जिस दिल में हक के लिए मरने की तड़प, पहले अपने तय करे खाकी में जान पैदा करे। यानी वो फिर मुसलमानों को भी कहता है या हर उस कौम को कहता है कि जनाब जिस कौम में जिंदगी की रमक नहीं है वो ना हक के लिए जद्दोजहद कर सकती है और ना उसकी दुआ कबूल होती है। दुआ का भी यही फार्मूला है नाज़रीन कि जब आप पहले जंग लड़ें, जंग के लिए निकलें और फिर उसके बाद दुआ करें। जिस तरह ग़ज़वा बदर में आपको याद होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 थे, उनके पास न तलवारें थी, न तीर थे, न कुछ था, लेकिन पहले उन्हें मुकाबले के लिए लाए, मैदान जंग में खड़ा किया, उसके बाद सजदा रेज़ होकर अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह उनका लश्कर 3 गुना ज़्यादा है हमसे, उनके पास हथियार कई गुना ज़्यादा हैं, 10-20 गुना ज़्यादा हैं, तो अब हम अब उनके मुकाबले के लिए आगे निकल आए हैं, अब तेरी मदद हमें दरकार है। तो लेकिन आप घर में बैठे या कमज़ोरी की हालत में आप दुआ नहीं मांग सकते कि आप मैदान में तो न निकलें लेकिन दुआएं मांगी जाए, ऐसी दुआएं कबूल नहीं होती। ये फलसफा है कि तेरा तन रूह से ना आशना है, अजब क्या आह तेरी नारिसा है। यानी फिर इसमें कोई अजब बात नहीं है कि तेरी आह या तेरी दुआ ऊपर पहुंचती नहीं है आसमानों तक। अजब क्या आह तेरी नारिसा कहते नहीं पहुंच रही, अजब क्या आह तेरी नारिसा है, तने बेरूह से बेजार है हक। हक यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है कि जो ऐसा जो बेरूह किस्म का जिस्म है, मुर्दा जिस्म है, अल्लाह ताला भी उससे बेजार है। खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है। फिर जिंदगी की अजमत को बयान करने के लिए उन्होंने खुदा के साथ भी जिंदा का लफ्ज बोला
کہ یا حیو یا قیوم، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، پھر خدا انہی کا ہے۔ آج پاکستانی قوم میں زندگی کی رمق ہے، ان میں غم و غصہ ہے اس 75 برس کی غلامی کے حوالے سے، اس لیے ان کا جو جذبہ ہے انشاءاللہ العزیز آج وہ زندوں میں شامل ہیں اور وہ فیصلہ دیں گے۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا، مین اسٹریم میڈیا جو بھی کہتا رہے آپ نے ان کی کسی بات پر دھیان نہیں دینا، ان کے اپنے ہاتھوں کے طوطے اڑے ہوئے ہیں۔ جو بھی سروے آتا ہے، جو بھی نتیجہ آتا ہے، اس میں پہلے سے بڑھ کر طاقت حاصل ہوتی ہے، اور جو اور فرشتوں سے ایک خطاب ہے اللہ رب العزت کا، وہ بھی اقبال کا ہے جو بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بیان کیا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ یہاں پر کھیت سے مراد ناظرین سسٹم ہے۔ لوگ ان شعروں کا مطلب نہیں سمجھتے، جو اقبالیات کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، یعنی جو سسٹم کچھ پروو نہ کر رہا ہو، جو کچھ رزلٹ نہ دے رہا ہو، جو سسٹم، اس سسٹم کو اس سسٹم کے اندر رہ کر ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس کا فلسفہ ہے کہ جو سسٹم اگر رزلٹ نہیں دے رہا، اس کی کوئی اچھا 75 سال تو ہو گئے ہیں ناظرین اس سسٹم نے، اگر کوئی رزلٹ دینا ہوتا، یہ 40 سال اس قیادت کو ہو گئے ہیں، اگر اس قیادت نے کوئی رزلٹ دینا ہوتا تو یہ دے چکے ہوتے۔ اب اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، جس طرح پہلے کہا کہ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اس طرح یہ فرمایا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ یعنی کھیت ہو گیا پورا سسٹم، اور اس کا جو خوشہ گندم ہے، ہر خوشہ گندم یعنی اس کا ہر ادارہ، جو اس کے ہر ادارے کو جلا کر اس کی راکھ میں سے آپ نے پھر ایک نیا جہان پیدا کرنا ہے۔ یعنی ایک پوری تبدیلی، جو عمران خان تو کہتا ہے نا تبدیلی، اصل تبدیلی یہ ہے کہ پہلے ہم اس سارے سسٹم سے جان چھڑائیں گے جو کرپٹ سسٹم ہے، اور یہ اسی وقت جان چھڑا سکتے ہیں جب آپ 2/3 اکثریت دیں گے کہ عمران خان کو۔ یہ اہم نقطہ ہے، آخری فلسفہ جو ہے کہ آپ نے 2/3 اکثریت دینی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے دیکھیں کہ عمران خان کا کام شروع ہوگا۔ اگر آپ پھر ایسی طرح کی دیں گے کہ جناب لولی لنگڑی حکومت کہ پارٹی کے اندر بھی ایجنٹ بیٹھے ہوں اور اکثریت بھی 51% ہو، تو پھر عمران خان بھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکے گا۔ ایک ہی راستہ ہے، 2/3 اکثریت آپ نے دینی ہے، پارٹی کی تطہیر ہو چکی ہے، اس اقتضاب میں غسل دیا جا چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز، اور ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، امریکی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اصل فلم چلے گی جو مالدیپ میں ٹریلر چلا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجئے، انشاءاللہ العزیز ایسی ہی ایکسکلوسیو گفتگو، ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز، اور شاعر مشرق علامہ اقبال کی جو عظیم شاعری ہے، اعلیٰ ترین شاعری، اس کے مثالوں کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔